اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو شرک کی مذمت میں آیتیں اتاری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن تمثیلوں کے ذریعے کن کن مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے۔ کیونکہ مثال سے جب کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز سمجھاتا ہے تو آسانی سے اس کو سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ بھی اپنے قرآن پاک میں جگہ جگہ مثالیں تمثیلیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ رعد کی آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 14۔ سورۃ رعد ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 14۔ اللہ اس میں ایک مثال بیان کر رہے ہیں شرک کی مذمت میں اور کفر کی مذمت میں اور غیر اللہ کو پکارنے کی نفی کی مذمت میں۔ اللہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 14 میں ایک بات بیان کر رہے ہیں، ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سود مند پکارنا تو اسی اللہ کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اللہ نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ جو پیاسا ہو وہ دور سے پانی کو پکارے، یہ اب پانی پڑا ہوا ہے اور میں پیاسا ہوں، اور دور سے اس کو کہوں آ پانی میرے منہ تک آ جا، میں بہت پیاسا ہوں، تو میری پیاس کو بجھا دے۔ اگر میں 100 بار بھی کہوں تو پانی وہاں سے اڑ کر میرے منہ تک نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس آیت میں پانی کی مثال دی، پانی کی تمثیل بیان کی کہ اگر کوئی کنویں پر کھڑا ہو جائے اور کنویں میں سے جھانکے اور کہے اے پانی تو میرے منہ تک آ جا، یا یہ جو اب آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے میں اس پانی کو کہوں کہ تو میرے منہ تک آ جا اور میری پیاس بجھا لے، تو کیا یہ بجھا سکتا ہے؟ اڑ کے میرے منہ تک آ سکتا ہے؟ اللہ نے یہ مثال بیان کی، پانی کی تمثیل بیان کی اور فرمایا اے لوگو، جس طرح پانی تمہارے منہ تک اڑ کر خود بخود نہیں آ سکتا، مجھے چھوڑ کر، میری پکار کو چھوڑ کر، مجھ سے منت منوتیوں کو چھوڑ کر تم غیروں کو پکار رہے ہو، غیروں کو اپنی بات سنا رہے ہو، غیروں سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہو، غیروں سے مشکل کشائی طلب کر رہی ہو۔ جس طرح پانی تمہارے منہ تک نہیں آ سکتا، اس طرح میرے علاوہ غیر اللہ جو ہیں وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے اور تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صاحب پانی میرے منہ تک نہیں آ سکتا۔ اللہ نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 14 میں یہ بات بیان کر دی کہ جس طرح پانی وہاں سے اڑ کر اٹھ کر اچھل کر میرے منہ تک نہیں آ سکتا، اس طرح
تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی بھی میرے سوا کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی صدیق، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پانی کی مثال بیان کر دی۔ اب یہ ایک آیت ہو گئی، اس میں مثال پانی کی تھی، پانی کے ذریعے اللہ نے سمجھایا۔ اب دوسری آیت ہے ہمارے اس سبق کی۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی پیروں کو، فقیروں کو، زندوں کو، مردوں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، جنات کو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ بے شک کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ سورت ہے حج اور اس کی آیت نمبر 73 اور 74۔ سورت حج کی آیت نمبر 73 اور 74 میں پھر اللہ نے ایک مثال بیان کی، شرک کے رد میں، غیر اللہ کی پکار کی رد میں، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو مشکلوں میں، پریشانیوں میں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ چھوٹی سی مکھی، ذبابن مکھی، چھوٹی مکھی، اور یہ جو ذبابن کے اوپر دو زبریں ہیں نا، ذبابن، یہ بعض دفعہ بڑائی کے لیے آتی ہیں اور بعض دفعہ قلت کے لیے آتی ہیں۔ یہ تنوین کی دو زبریں جو ہیں، ذبابن مکھی کو کہتے ہیں۔ یہ جو دو زبریں ہیں ذبابن کی، یہ فرق یہاں پر بتا رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مکھی، حقیر ایک مکھی، اس سے بھی چھوٹی مکھی، یہ جتنے بھی ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے، مکھی کی مثال دے رہا ہے۔ اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے، نیاز کی دیگ پڑی ہوئی ہے، تبرک کی دیگ پڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی قبر ہے، مکھی آئی چپکے سے اور چاول میں سے ایک ذرہ اٹھا کر لے گئی۔ اب کوئی بندہ یا قبر والا اس ذرے کو واپس لا سکتا ہے مکھی سے؟ مکھی آئی، اس نے ذرا لے لیا دیگ میں سے اور اڑ گئی۔ اب سب لوگ بھی اکٹھے ہو کر اس کے پیچھے بھاگے، اس کے منہ سے وہ ذرے کو واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ نے یہ مثال دی، او لوگوں، میرے سوا جن کو تم مشکلوں میں پکار رہے ہو وہ تو اتنے بے بس ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر ان کے دربار پر پڑی ہوئی دیگ میں سے کوئی مکھی چھوٹا سا ذرہ چاول کا لے کر اڑ جائے تو وہ اتنے لاچار اور بے بس ہیں کہ اس ذرے کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کیسے کریں گے؟ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کیسے کریں گے؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی، سورت رعد میں پانی کی مثال اور پھر سورت حج میں مکھی کی مثال۔ اور اب ہم تیسری آیت کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تیسری آیت ہے، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی
تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ سورۃ فاطر اور اس کی آیت نمبر 14، سورۃ فاطر اور اس کی آیت نمبر 14، اس میں اللہ نے ایک تیسری مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ اے لوگو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، کفر نہ کرو، حاجت روا اور مشکل کشا صرف مجھے ہی سمجھو، میرے سوا تم جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اس میں اللہ نے تیسری مثال بیان فرمائی، کھجور کی گٹھلی کا چھلکا اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے، اور تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ میرے سامنے ایک کھجور ہے، اللہ نے کھجور کا ذکر نہیں کیا، کہا کھجور کی گٹھلی۔ اب یہ ہے کھجور، اتنا بھی ان کے پاس اختیار نہیں، یہ تو چلو بہت بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کھجور جتنا نہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ اس سے تو کچھ کم کر دے، یہ جو تیرے پیارے ہیں کچھ اختیار تو ان کو دے دے۔ اللہ فرماتا نا، یہ ہے گٹھلی، اے اللہ اتنا اختیار؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اتنا بھی نہیں، کھجور جتنا بھی نہیں، گٹھلی جتنا بھی نہیں، اس کے اوپر یہ جو پردہ ہے نا، یہ پردہ باریک سا، اس چھلکے کو باریک سا، فرمایا اتنا بھی اختیار نہیں، اتنا بھی اختیار نہیں، کھجور جتنا بھی نہیں، گٹھلی جتنا بھی نہیں، اور گٹھلی کے اوپر یہ جو باریک سا حقیر پردہ ہے اتنا بھی نہیں۔ اللہ نے اس آیت میں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی مثال دی تھی کہ جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو مشکلوں میں، حاجات میں، وہ کھجور جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، گٹھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ تو بڑی بات ہے، گٹھلی کے اوپر جو حقیر سا چھلکا ہے اتنا بھی ان کو اختیار نہیں کہ وہ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکے، تمہیں اولاد دے سکے، تمہیں شفائیں دے سکے، تمہیں مقدموں سے رہائیاں دے سکے، نہیں۔ اب یہ آیت تھی، یہ تیسری مثال اللہ نے کھجور کی گٹھلی کی چھلکے کی دی۔ یہ سورۃ فاطر اور اس کی آیت نمبر 14، یہ 3 مثالیں ہو گئی۔ اب ایک چوتھی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے، کاش یہ اس بات کو جانتے۔ سورۃ عنکبوت اور اس کی آیت نمبر 41، سورۃ عنکبوت اور اس کی آیت نمبر 41، اللہ نے چوتھی مثال بیان کی مکڑی کے گھر کی، مکڑی کے گھر کی، کہ مجھے چھوڑ کر جن کو تم اپنی مشکلوں میں پکار رہے ہو نا، وہ تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ تو خود بہت کمزور ہے، جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے۔ یہ چوتھی مثال مکڑی کے گھر کی، بیت العنکبوت کی، بیت گھر کو کہتے ہیں، عنکبوت مکڑی کا گھر، مکڑی کا گھر۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے
کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اللہ پھر خود فرما رہا ہے کاش یہ اس بات کو جانتے۔ اس مثال میں مشرک کو مکڑی اور غیر اللہ کی پناہ کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی۔ اس مثال میں مشرک کو مکڑی اور غیر اللہ کی پناہ کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں، مکڑی کا جالا عموماً گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، عموماً گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی عجیب مثال بیان کی، بڑی عجیب۔ یہ مکڑی کا جالا ہے، عموماً گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مکڑی بیٹھی ہوئی ہے یہ بیچ میں، اور یہ اس کا ایک تانا بانا ایک گھروندہ ہے، اللہ نے جس کا ذکر قرآن نے کیا سورۃ عنکبوت میں۔ یہ مکڑی بیٹھی ہوئی ہے بیچ میں۔ یہ جب اس گھر کو بناتی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا اس کا میٹیریل جو ہے باہر سے نہیں لاتی، یہ اپنے منہ سے اپنے لعاب سے اس کو بناتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح یہ اپنے لعاب سے اپنا گھر بناتی ہے، جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ذہن سے دلیلیں جو ہے نکالتا ہے، اس کی دلیلیں بھی اندر سے نکلتی ہیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں یار، حرج کوئی نہیں یار، حرج کوئی نہیں۔ جس طرح مکڑی اپنے گھر کو بنانے کے لیے اپنے منہ سے لعاب نکالتی ہے، اپنے اندر سے لعاب نکالتی ہے، اسی طرح شرک کرنے والا بھی اپنے اندر سے خیالات کو نکالتا، یار کوئی حرج نہیں یار، یہ کہڑا گناہ ہے، وہ تو نیک لوگ نے، اگر کوئی انہوں نے پکار لو تو حرج کیے۔ اللہ نے یہ مثال دیتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے رستے اس گھر کے مکڑی نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ مکڑی اس میں بیٹھ گئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی میرا دشمن اس رستے سے آ گیا تو میں اس رستے سے بھاگ جاؤں گی، اگر کوئی یہاں سے آ گیا تو میں اس دوسرے رستے سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ مکڑی کے ذہن میں ہے یہ بات۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرنے والا، وہ بھی مختلف در ڈھونڈتا ہے، یار مجھے اولاد اس در سے مل جائے گی، یار شفا جیڑی ہے اس پیر کو مل جائے گی، یار مقدمے تو رہائیاں اس قبر والے کو مل جائیں گیاں۔ اس طریقے نال مکڑی جو چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہی ہے، اسی طریقے سے شرک کرنے والا بھی مختلف جو در ہے، گھر ہے، وہ بھی بناتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا ناپائیدار ہے یہ مکڑی کا گھر کہ ایک جھٹکے سے ایسے گر جائے اور شرک کرنے والے کا سارا عقیدہ گر جائے، اس کے سارے نظریات، اس کی ساری باتیں، اللہ نے فرمایا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ جس طرح مکڑی کا گھر ناپائیدار کمزور ہے، اسی طرح شرک کرنے والے کے بھی اختیارات اور باتیں کمزور ہیں۔ اس میں جو تمہاری چوتھی مثال تھی، اس میں اس کا ذکر کیا مکڑی کے گھر کا۔ اب ہماری پانچویں دلیل ہے، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائے یا ہوا اسے اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ سورۃ حج اور اس کی آیت نمبر، سورۃ حج کی آیت نمبر 31، اللہ نے فرمایا اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ یہاں پر ایمان اور توحید کو آسمان سے اور شرک کرنے سے آسمان سے گرنے سے تشبیہ دی، اور شکاری پرندوں سے شرک کے افکار و خیالات باطلہ مراد ہے اور ہوا سے مراد شیطان ہے۔ اب اس
سورت حج کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے پھر مثالیں دی کہ جو بندہ شرک کر رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے. آسمان یعنی توحید، آسمان سے گر پڑے اور ابھی وہ زمین پر نہیں آیا کہ رستے میں ہی شکاری پرندے باز وغیرہ آئیں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ابھی وہ زمین تک نہیں آیا، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، نیچے آ رہا ہے. ایک دم پرندے آئیں شکاری اور اس کو نوچ دیں، یا تیز آندھی آئے، تیز ہوا چلے اور اس کی لاش کو اڑا کر دور بیابان جنگلوں میں پھینک دے. جو بندہ شرک کرتا ہے کے متعلق یہ مثال ہے. آسمان، ہوا، شکاری پرندے، یہ 3 مثالیں اللہ نے دی. آسمان سے گر گیا، شکاری پرندوں نے نوچ لیا، یا تیز ہوا اس کو پھینک دے دور. یعنی مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں، مردود ہے. میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے دنیا میں شرک سے مر جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور قرآن پاک میں بے انتہا شرک کا رد ہے. اب اس آیت میں بھی اللہ نے شرک کا رد کیا مثال کے ذریعے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے گر پڑے اور ابھی زمین تک نہیں پہنچا کہ شکاری پرندے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا اس کو ہوا اڑا کر کہیں دور بیابان میں پھینک دیں. اب ایک اور آیت ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی یعنی کفر و شرک کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. سورت اعراف اس کی آیت نمبر 40. اب یہاں اللہ نے ایک اور مثال دی اور شرک کی مذمت کو بیان کیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی یعنی کفر اور شرک کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت یعنی جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. سورت اعراف کی آیت نمبر 40. اب پھر اللہ نے ایک مثال دے کے ہمیں سمجھایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے نا، تم کہتے ہو نہیں یار وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ سوئی ہے، یہ سوئی، اس کا ناکا، یہ چھوٹی سی باریک سی موری ناکا، اللہ نے فرمایا اگر اونٹ جو ہے کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے اور یہ ناکا کتنا چھوٹا ہے. اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا اے بے وقوف لوگوں، تم گمان کر رہے ہو کہ جو شرک کر رہا ہے وہ بھی اللہ اس کو بخش دے گا. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک صورت سے میں بخش سکتا ہوں، اگر تم اس اونٹ کو اس ناکے میں سے گزار دو، یعنی ایک طرف سے اونٹ داخل کرو دوسری طرف سے نکال دو، تو پھر تو میں تمہیں جنت میں جانے والا بنا دوں گا. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر میں مشرک کی بخشش نہیں کروں گا، مشرک آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے اس آیت میں ہمیں اونٹ کی اور سوئی کے ناکے کی مثال دی اور
شرک کی مذمت کو سمجھایا، شرک کی نحوست کو سمجھایا۔ اے لوگوں شرک کو چھوڑ دو، میرے در کے فقیر بن جاؤ، در در پہ نہ جھکو، درختوں کو چھوڑ دو، قبروں کو چھوڑ دو، گھوڑوں کو چھوڑ دو، جھنڈوں کو چھوڑ دو، ان کی پوجا پکار نہ کرو۔ پوجا پکار کرنی ہے تو میرے اکیلے اللہ کی کرو۔ میں ہی تمہاری مشکلوں کو حل کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مشکلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آج ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ اللہ پانی کی مثال دے رہا ہے، کسی جگہ اللہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی مثال دے رہا ہے، کسی جگہ اللہ مکڑی کے گھر کی مثال دے رہا ہے، کسی جگہ اللہ مکھی کی مثال دے رہا ہے، کسی جگہ اللہ آسمان، شکاری پرندوں اور ہوا کی مثال دے رہا ہے، کسی جگہ اللہ اونٹ کی اور سوئی کے ناکے کی مثال دے رہا ہے۔ اور یہ مثالیں اللہ سمجھا سمجھا کے بتا بتا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں شرک چھوڑ دو، میرے در کو پکڑ لو، میرے فقیر بن جاؤ، در در کو چھوڑ دو تو پھر ہی بات بنے گی۔ اب ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اسی کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، اس میں بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے شرک کی مذمت کی۔ یہ حدیث ہے، مشرک کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شرک نہ چھوڑے۔ مشرک کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شرک نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کو بخشتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہ ہو۔ اس حدیث میں پردے کی مثال دی، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں پردے کی مثال دی، اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پردہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو، آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات المصابیح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حدیث کا نمبر ہے 2361۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے شرک کرنا کی مثال حجاب پردے سے دی، حجاب پردے سے دی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو بخشتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پردہ کا کیا مطلب؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے اور مشکات المصابیح علامہ البانی کی اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 2361۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔